بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صحابہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس کے بعد حضرت ابو بکر کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو ایک دفعہ 1000 دینار کہیں سے آیا، اور 1000 دینار وہ امیر المومنین غریبوں میں خرچ کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے وزیر خزانہ کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے لسٹ بنا کے دو غریب لوگوں کی جو غریب ہیں۔ تو جب وزیر خزانہ نے لسٹ بنائی تو چوتھے نمبر پر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، یہ گورنر تھے۔ چوتھے نمبر پہ غرباء میں ان کا نام آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وزیر خزانہ سے کہ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تمہارا وزیر بھی غریب ہے، کہ تو نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے کہ تمہارا وزیر اتنا غریب ہے۔ تو وہ وزیر خزانہ کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، کہ میں نے اس کو کئی دنوں کے بعد ایک ٹکڑا کھانے کا کھاتے ہوئے دیکھا ہے، ایک ٹکڑا کھانے کا کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ امیر المومنین، وہ گورنر ایسا شخص ہے نا کہ وہ غریب اتنا ہے، اس کے جسم پر جو لباس ہے اس میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس پر پیوند نہ لگے ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، خط کے اندر لکھا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا غریب ہے، تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور وہ خط دے کے قاصد کو بھیج دیا۔ قاصد گیا، اس نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے ان کی بیوی بولی کون؟ تو فرمایا کہ میں امیر المومنین کا قاصد ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے جا کے اندر حضرت سعید بن عامر کو بتایا کہ امیر المومنین کے قاصد آیا ہے۔ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے، جوتا بھی نہیں پہنا، امیر المومنین کے پیغام کو وصول کرنے کے لیے گئے۔ تو انہوں نے 1000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور ساتھ جو ہے وہ خط دیا۔ اس خط کو جب حضرت سعید بن عامر نے کھولا تو دیکھا کہ حضرت عمر نے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، آپ اتنے غریب ہیں، آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 1000 دینار میں نے آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے، 1000 دینار آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے لینا۔ تو اس کے بعد جب یہ خط پڑھتے پڑھتے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بیوی نے پوچھا گورنر صاحب خیریت تو ہے، امیر المومنین تو ٹھیک ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ امیر المومنین بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اے میری بیوی، آج وہ میرا راز کھل گیا ہے جس کو میں نے چھپا کے رکھا تھا۔ آج میرا راز کسی نے امیر المومنین کے سامنے کھول دیا ہے، اس راز کو کھول دیا ہے جس راز کو میں ساری زندگی ایسے ہی مر جانا چاہتا تھا، اور اس کو کھولنے کا جو ہے وہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا راز وہ کھلے۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، یہ تھے صحابہ جن کو اللہ کا ڈر تھا۔ حکومت کرنے والا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ہیں، اور
گورنر جو ہے سعید بن عامر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور پھر دیکھیے ان کا حال دیکھیے، ان کے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، پہننے کے لیے کپڑا نہ تھا، اور ہر وقت اللہ کی یاد میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو بجا لانے کے لیے کوشش کرتے رہتے تھے۔ اور آج ہماری حکومتیں دیکھیے، آج ہمارے حالات دیکھیے، آج ہمارے معاملات دیکھیے، ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی سے ہٹے ہیں، تو ہمارا حال یہ ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔